بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کل پاکستان کے مختلف صوبے، مختلف شہر اور بہت سے قصبے اور دیہات سیلاب کی یا تو نظر ہو چکے ہیں یا شدید سیلاب سے متاثر ہیں۔ ہر طرف پانی کی لہریں اچھل رہی ہیں، اس میں لوگوں کے مال و اسباب، مویشی اور بہت سی جگہوں پر تو خود انسان لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ میں آج اس لیے آپ کے سامنے بیٹھا کہ آپ کے سامنے یہ رکھ سکوں کہ اسلام ہر زندگی کے پہلو میں رہنمائی کرنے والا مذہب ہے۔ اگر آج سیلاب کی اسی مصیبت سے ہم دوچار ہیں، اگر آج اس ناگہانی افتاد کا ہمیں سامنا ہے، آج اگر اس ناچاہی ہوئی مصیبت کا ہمیں سامنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان مصیبتوں میں بھی ہمیں ثابت قدم رہتے ہوئے ایسی دعائیں اور ایسے کلمات سکھا دیے ہیں جو نہ صرف ہمیں ان مصائب سے، ان تکالیف سے، ان مصیبتوں سے اور ان افتاد سے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں، بلکہ ہماری حفاظت کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا ذکر فرمایا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کے بعد جب سیلاب تھا ساری دنیا پر، جب طوفان نوح میں غرق تھے سارے کے سارے، اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کے بعد اس سیلاب کو جس طرح رکنے کا حکم فرمایا، مفسرین کی آراء کے مطابق اگر وہی دعا پڑھی جائے، وہی الفاظ دہرائے جائیں تو سیلاب کا زور ٹوٹ سکتا ہے، پانی کے بہاؤ میں کمی آ سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کلمات سکھائے؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 44 میں 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ارض ابلعی، اے زمین چوس لے، اے زمین کھینچ لے، ماء کی اپنا پانی، ویا سماء اور اے آسمان اقلیعی اٹھا لے اپنا پانی، وغیض الماء اور خشک ہو جا، سوکھ جا اے پانی، وقضی الامر اور حکم ہو چکا اور فیصلہ ہو چکا، کام تمام ہو چکا۔ یہ کلمات جو اللہ نے اس وقت اس سیلاب کے لیے فرمائے، اسے روک دیا، اس طوفان نوح کو تھام دیا، ایک جگہ پر روک دیا۔ یہی کلمات اگر دہرائے جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ سیلاب کے بہاؤ کو، پانی کے زور کو کم کر دیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی، ایسی آفات جو ہم چاہ نہیں رہے ہوتے اچانک ہم پر وہ وارد ہو جائیں، ہاں وہ کسی زلزلے کی صورت میں ہوں، ہاں سیلاب کی صورت میں ہوں، بیماری کی صورت میں ہوں، بری چیزوں کی صورت میں ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی دعا بھی سکھائی کہ اللہ کی پناہ میں کیسے تم آ سکتے ہو، اللہ کی پناہ کیسے حاصل کر سکتے ہو بری باتوں سے محفوظ رہتے ہوئے۔ تو سنیے، سنن ابو داؤد میں 1552 نمبر حدیث 1552، اسی طرح سنن نسائی میں 5533 نمبر حدیث اور مسند احمد میں 427 نمبر اس حدیث کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مصیبت و مصائب کے وقت کیا دعا کرو؟
اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من الہدمی، اس چیز سے کہ مجھ پر کوئی دیوار یا مکان آ گرے، واعوذ بک من التردی، اور میں اس چیز سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ بلندی سے گر جاؤں، واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم، اور میں اس چیز سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں ڈوب کے مر جاؤں، میں جل کے مر جاؤں، یا انتہائی بڑھاپے کی عمر کا شکار ہو کے مر جاؤں، وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ، کہ موت کے قریب مجھے شیطان پکڑ لے، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، اور میں اس چیز سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیری راہ میں لڑتے ہوئے پیٹھ دکھا کے مارا جاؤں، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا، اور میں اس چیز سے بھی پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے کوئی موذی زہریلا جانور کاٹے اور اس سے میری موت ہو۔ اللہ کے رسول نے یہ دعا بھی ہمیں مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت اور ایسی آفات جو اچانک نمودار ہو جائیں جیسے سیلاب ہے تو اس میں غرق ہونے سے محفوظ رہنے کے لیے بھی یہ دعا سکھائی گئی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن و حدیث کا سہارا لیتے ہوئے ہم انہیں اپنے لیے ڈھال بھی بنائیں، ہم اپنے لیے انہیں سہارا بھی بنائیں، ہم اپنے لیے انہیں حفاظت کا سامان بھی بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔